اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل تصوف قادری، اور میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا نوکر اور مرشد کریم کے در کا ادنا سا غلام ساجد علی قادری امیری۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اللہ کا کون سا ذکر روح کی غذا ہے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز روحانیت اور راہ حق کے متلاشیوں کے لیے یہ ویڈیو انتہائی مستفید ثابت ہوگی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان کی تخلیق سے قبل اللہ نے ان کی غذاؤں کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ مخلوقات ہمارے علم، سوچ و فہم سے بالا تر ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اللہ کریم نے ان مخلوقات کو بھیجنے سے پہلے ان کی غذا کو تخلیق فرما دیا۔ جیسا کہ ہاتھی کی غذا گنا ہے، وہ بڑے شوق سے گنے کو کھاتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے۔ ریشم کا کیڑا شہتوت کو کھانا پسند کرتا ہے۔ جس مخلوق میں جس کی غذا کو اسی میں اس کی حیات ہے، اگر اسے وہ نہ دی جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے یا اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کو پانی میں ہی چین و قرار ملتا ہے۔ پانی کے بغیر مچھلی مر جاتی ہے۔ جو چیز بھی اپنی فطری اور اصلی غذا سے محروم ہو جائے وہ چیز مر جاتی ہے یا مردہ ہو جاتی ہے یا بے جان ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اس عظیم کائنات کی سب سے اشرف و اعلیٰ مخلوق ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جسم اور دوسرا حصہ روح ہے۔ جسم کی اپنی خوراک ہے جو مختلف قسم کی غذاؤں سے نشو و نما پاتا ہے، اور اگر کسی چیز کی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو جسم خراب اور بیمار پڑ جاتا ہے۔ اس جسم کو کمزوری اور بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے مختلف غذائیں ہیں، مثلاً گوشت، انڈا، روٹی، چاول، سبزی، پھل وغیرہ۔ سامعین محترم، جس طرح ہمارے ظاہری جسم کو تندرست رہنے کے لیے ان غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح کو بھی تندرست اور توانا رہنے کے لیے
خاص غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی غذا، روح کی خوراک جسم کی خوراک سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر وہ غذا اسے نہ دی جائے تو روح بیمار ہو جاتی ہے یا پھر نفس کے پنجرے میں قید ہو جاتی ہے۔ جیسے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اڑنے کے لیے پڑھ دیے گئے ہیں تو زمین میں کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ یہاں اڑنے کا لفظ روح کے لیے استعمال ہوا ہے، نہ کہ جسم کے لیے، اور روح کی پرواز اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ روح کو اس کی حقیقی خوراک نہ مل جائے۔ اللہ کریم فرقان حمید قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا چین، دلوں کی اطمینانیت، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، یعنی غذا سے ہی دلوں کی راحت و سکون ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ذکر روح کی غذا ہے؟ سامعین محترم، ایک ذکر زبانی ہے، جیسے کوئی بھی آپ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، وہ اللہ ہو ہی کیوں نہ ہو، وہ روانگی سے کریں تو یہ ذکر میں جب آپ کو پختگی ہوگی تو یہ ذکر آپ کی زبان کی خوراک بن جاتی ہے، مگر روح کی نہیں، کیونکہ روح اور جسم دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سانس لینا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی روح جسم سے باہر نکلتی ہے تو جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کی سانس بھی نہیں چلتی۔ یہ اللہ کا ذکر یا کوئی بھی کسی بھی اسم کا جو زبان کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، یہ ذکر بھی عبادت ہے، کیونکہ ظاہر میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو یہ عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی رک جاتی ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ذکر کا تعلق آواز سے نہیں، اگر ذکر کا تعلق آواز سے ہوتا تو آواز کے ساتھ ذکر تو کبوتر، طوطی اور فاختہ بھی کرتے ہیں۔ دراصل جو ذکر روح کی غذا ہے، اگر ہم قرآن کریم کا بغور مطالعہ کریں تو اس کی شہادت بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اپنے رب کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے۔ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن کریم کی روح سے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کہ پس تم اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسکا اپنے دل میں، تضرعاً وخیفتاً چھپے ہوئے یعنی کہ بغیر زبان کو ہلائے ہوئے، تضرعاً وخیفتاً من القول بغیر کلام کیے ہوئے، زبان کو ہلائے ہوئے بغیر کلام کیے ہوئے، بالغدو والآصال صبح سے شام اور شام سے صبح تک، بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی جو اس ذکر کے طریقہ کو نہیں اپناتا اس سے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حقیقت میں وہ غافلوں میں سے
ہے، اور جو اس طریقے سے ذکر کرتا ہے وہ حقیقت میں غفلت میں ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ خفیہ طریقے سے ذکر بغیر آواز کے کرنا ہے اور سانسوں کے ذریعے کرنا ہے، کیونکہ دل کی سانس کا تعلق روح سے ہے، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سانس حقیقت میں روح سے ہی منسلک ہے۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوتی ہے، جسم سانس لینا شروع کر دیتا ہے، جیسے ہی روح جسم سے نکل جاتی ہے سانس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم، جب ہم اللہ کا ذکر دل سے اور سانسوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ساتھ روح بھی ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا نور خون سے ہوتا ہوا نس نس میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل ایک دفعہ اللہ کہے گا تو 3.5 کروڑ نسیں اللہ کے ذکر سے گونج اٹھیں گی۔ جو شخص اپنی سانسوں کے اندر ذات حق کو بسا لیتا ہے تو وہ اپنی روح کو غذا دینا شروع کر دیتا ہے، تو پھر ایک دن وہ روحانیت کی معراج کو پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر تمام اذکار کا سید ہے، یعنی سردار ہے۔ اسی ذکر پر تمام اذکار اور درود و سلام وارد ہیں، اور پورا قرآن بھی اسی ذکر کے اوپر وارد ہے۔ اس ذکر سے انسان اپنی ذات کو بھول کر قرب الہی اور معرفت الہی کے نور کو پا لیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ذکر ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ تو اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ ذکر ہمیں مرشد کریم، کاملین مرشد حقیقی کے سینہ سے ملتا ہے، جہاں وہ نہ صرف ہمیں ذکر عطا کرتا ہے بلکہ اس ذکر جس کا ہم کر رہے ہیں اس کی شناخت و پہچان و معرفت اور اس کا نور بھی ہمیں عطا کرتا ہے، اور ہم اس کا دیدار کر کے پھر ہم یہ ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں کاملین کی صحبت عطا کرے، اور اگر ہم راہ حق کے متلاشی ہیں تو پھر ہمیں اس ذکر کو پانے کے لیے کسی کامل کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، کسی فقیر سے ملنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔